أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويضون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على سفي الله وابن السفي، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مقدس ہے، بہت مبارک ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ اور بہترین سفر آخرت ہے، جس سے انسان کی دنیا اور جس سے انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے، وہ تقوی پروردگار ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر تقوی کے جتنا بھی اچھا عمل کرے لیکن اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ صحت عمل الگ چیز ہے، قبولیت عمل الگ چیز ہے۔ قبول ہونا اس کے لیے شرط و شروط ہیں، جن میں سے ایک تقوی پروردگار ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ شخص کے جو صاحب تقوی ہے اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل کا صحیح ہونا، صحت عمل، اور دوسرا یہ ہے کہ قبولیت عمل۔ انسان صحیح آداب اور شرائط کے ساتھ وضو کرتا ہے، وضو تو ٹھیک کیا اس نے، نماز فرض کیا صحیح پڑھتا ہے، لیکن اس نے دوسرے کے حق کو غصب کیا ہے، دوسرے کی جگہ کو غصبی کیا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے،
نماز اس نے صحیح پڑھی ہے لیکن نماز اس کی قبول نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو شرط قبولیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان بالکل نماز ٹھیک طریقے سے پڑھے لیکن وضو ہی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نماز تو اس نے ٹھیک پڑھی ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ انسان جتنا بھی اچھا عمل کرے اگر وہ ولایت امیر المومنین کو نہیں مانتا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قبولیت اعمال کا جو دار و مدار ہے ایک وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں۔ صل علی محمد۔ تو یہ سارے قبولیت الگ چیز ہے اور عمل کا صحیح ہونا یہ الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر فرض کیا کہ کوئی شخص جس کا مال ہی پاک نہیں ہے، اگر مال پاک نہیں ہے اور اس نے دوسرے کے مال کو غصب کر کے اس سے حج کیا ہے یا زیارت کی ہے، زیارت تو ٹھیک ہے لیکن زیارت قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، اس وجہ سے قبول نہیں ہے کہ اس کا اپنا مال ہی نہیں ہے۔ تو قبولیت عمل ایک الگ چیز ہے، عمل کا ٹھیک ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں چیزیں ممکن ہے کہ ایک عمل صحیح ہو لیکن وہ قبول نہ ہو۔ زیارت اربعین کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، آج غالباً چوتھا پروگرام ہے اسی سلسلے میں، اور یہ رہے گا کچھ ٹائم تک۔ زیارت اربعین کی جو شرح ہے، یعنی ابھی تو اربعین کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اربعین جو 40واں ہے یا 40واں ہے، بہت زیادہ احادیث اور روایات، علیکم السلام، 40ویں کے بارے میں، 40 کے عدد کے بارے میں۔ 40 کا عدد ایک بہت ہی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چلہ بھی اسی سے ہے، یعنی 40 کا جو عدد ہے، فرمائے کہ من شرب الخمر لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں۔ 40 دنوں کے دوران پھر پی لی اس نے تو پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 40 دن اس کی، یعنی اسی طرح ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، من غیر توبۃ سقاہ اللہ یوم القیامت من دینۃ خبال، وہ 40 یعنی دنوں کے دوران اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی وہ جہنمیوں کے بدن کی جو آلودگی ہے نا وہ اسے پھیلاتا ہے اللہ، یعنی اس سے اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ پھر جہنم کو جب اس کے بدن پہ آگ لگتی ہے اور اس سے جو لیکوڈ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے اس دوران، جو شراب خور ہے، شراب خور۔ بعض اوقات 40 دن نہیں 40 سال لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت کے، ایک دن بھی نہیں، دعا آپ نے کر لی ہے، اللہ نے ابھی تک مصلحت نہیں سمجھی ہے، تو میں بھی the acceptance take place about 40 years، 40 سال تک وہ رہن، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ ممکن ہے اس کو 40 سال لگ جائیں، اور یعنی یہ بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دعا کی، اس بدبخت جو ہے نا یہ فرعون، اس کو جو ہے نا وہ کارنر کر دے، جس طرح ہمارے ہم پاس جو ہے نا وہ اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا دو، یا اس کو ہٹا دو، رستے سے ہٹا دو،
بعض کہتے ہیں اس کا پتہ کاٹ دو، بعض کہتے ہیں کیا سے کیا جائے جی۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا کہ یا اللہ اس کو ختم ہی کر دے، یہ بہت بدبخت ہے یہ فرعون۔ تو فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا قبول کے 40 سال لگے، 40 سال، کتنے دے؟ 40 سال۔ کان بین قول اللہ عز وجل قد اجیب دعوتکما، یہ سورہ یونس ہے، وبین اخذ فرعون 40 عام، 40 سال اللہ مہلت دیتا رہا اس کو کہ شاید یہ پلٹ کے آ جائے، شاید یہ پلٹ کے آ جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون جاتے تھے تو فرماتے نہیں، اس کے ساتھ ذرا آرام کے ساتھ بات کرنا ہے، یعنی ویری پولائٹ، ویری لینینٹ وے، اس طرح جو ہے نا اس سے بات کرنی ہے۔ بھی اس میں ہو سکتا ہے یعنی کیا ہے کہ اس میں تھوڑی تبدیلی آ جائے، حالانکہ اللہ کو بھی پتہ ہے تبدیلی نہیں آنے والی ہے، لیکن طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے نا ہیمرنگ ہر دوران جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے تاکید حضرت موسیٰ کو یہ فرمائی، حضرت ہارون کو یہ فرمائی کہ آپ جب اس کے پاس جا رہے ہیں تو بڑے آرام کے ساتھ، لینینٹ وے میں، پرسکون انداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بات کریں، فرعون کے ساتھ، وہ بھی کوئی جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ جب حضرت ہارون جاتے ہیں کہتے ہیں انا ربکم، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا جو ہے نا رب میں ہوں، میں یعنی اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پولائٹ انداز کے ساتھ، لینینٹ وے میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنی ہے، یعنی کیا ہے فرعون کے ساتھ۔ 40 سال کے بعض اوقات قبولیت دعا میں تاخیر جو ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، مصلحت نہیں ہے، ابھی مصلحت نہیں۔ فرض کیا کہ کوئی آدمی پیسہ مانگتا ہے، یا اللہ تو مجھے پیسہ دیتا، اللہ کو پتہ ہے کہ دے گا تو یہ وہ سینما ہی بنائے گا، وہ دوسرا ہی کام کرے گا، وہ کچھ بنا لے گا، تو اللہ کہتا ہے نہیں، رہنے دے جی فی الحال، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے تاخیر کر دیتا ہے۔ لیکن وہ اس طرح نہیں کرتا ہے، بعض اوقات کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ یہ فیور دے رہا ہے، بعض اوقات اس کے والدین وہ اچھا کام کر جاتے ہیں تو اللہ ان کے احترام میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس انداز کے ساتھ بھی اللہ بعض اوقات کیا کر دیتا ہے کہ تاخیر کر دیتا ہے۔ 40 پردے انسان کے دل پہ ہیں، وہ چاک ہو جاتے ہیں اگر انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ 40 یہاں پہ بھی 40 کا عدد ہے۔ فرمایا کہ ما من عبد الا وعلیہ 40 جنہ حتی یعمل 40 کبیرہ فاذا عمل 40 کبیرہ انکشف عنہ الجنہ۔ فرمایا کہ ہر انسان کے دل پہ 40 پردے ہوتے ہیں، 40 پردے۔ اللہ یکدم کسی کو وہ نہیں کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یکدم کسی کو برباد نہیں کرتا ہے، یکدم کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک دو دفعہ اس نے غلطی کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو جو ہے نا وہ مسلسل جب وہ یعنی کوتاہی کرتا ہے، مسلسل جب وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس وقت ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب 40 پردے ہوتے ہیں اس کے دل کے اوپر، جو ہی ایک گناہ کبیرہ کیا ایک پردہ ہٹ گیا، دوسرا گناہ کیا ایک پردہ اور ہٹ گیا، تیسرا گناہ کیا ایک پردہ اور ہٹ گیا۔ 40 جب وہ گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے، اس ڈاگمیٹک ہو جاتا ہے، جسٹ لائک اے بلیک ہارٹ، یعنی اس کا دل بالکل جو ہے نا وہ کالا سیاہ ہو۔ اب وہ کیا ہے، پہلے انسان گناہ کرتا ہے اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، نافرمانی کرتے ہوئے وہ ڈرتا رہتا ہے، لیکن جب 40 پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرتا نہیں ہے بلکہ اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے، فخر کرتا، یعنی اتنی یعنی بعض اوقات بدبختی۔ میں ایک جگہ فاتح کے لیے گیا ہوا تھا کسی نارتھ ویسٹ میں، تو فاتح میں وہاں پہ کیونکہ ہمارے یہاں باقی باتیں تو ہوتی ہیں، فاتح کے دوران ضرور ہم اپنے اس میں چھیڑتے رہتے ہیں، بجائے اس کے خوف خدا کریں، بجائے اس کی کوئی موت کی بات کریں، بجائے اس کی کچھ ڈریں۔ وہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی، اور بڑا اللہ کا شکر ہے جی 12 سال تو بعد پہنچے ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ 12 سال کے بعد قتل انہوں نے کیا، 12 سال تو بعد پہنچے جناب۔
یہ حالت ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان. میں نے کہا جلدی یہاں سے اٹھے, اللہ کا اگر ابھی عذاب آ جائے تو کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو بوڑھے کو ایسے کھانا کھا, میں نے کہا کوئی کھانا ہم نے نہیں کھانا. یعنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات. 40 پردے جب انسان سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے گناہوں کے اوپر فوراً بڑا جی ماشاءاللہ جی بڑا شکر ہے جی 12 سال کے بعد پہنچے ہیں. اچھا جناب. یعنی 40 دن اگر ایک انسان گوشت نہیں کھاتا ہے, 40 دن, 40 دن ایسی ویسے روایت ہم 40 دن میں ایک دن کھانا چاہیے اس کو گوشت. یہ بھی نہیں کہ ہر روز ہی کھانا چاہیے. یہاں پہ تو وہ یہ عجیب و غریب ہے, ہر روز ہی کھاتے رہتے ہیں, ہر روز ہی کھاتے رہتے ہیں. ہر روز کھانے سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہر روز گوشت کھانا ٹھیک ہے, ویک میں 1-2 دفعہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر روز تو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے, بالکل نہیں. وہ ایک ہمارے عالم آتے تھے تو کہتے تھے میں تو ویسے تو گوشت کھاتا نہیں ہوں, لیکن آپ کے یہاں آتا ہوں تو ایک دن کھاتا ہوں. یعنی ٹھیک, میں نے چلو ایک دن تو کھا ہی لیں گے. نہیں, وہ کھاتے ہی نہیں تھے. وہ 40 دن میں ایک دم. یعنی یہ ہے. تو پچھلے جب میں گیا تو انہوں نے میری دعوت کی تو وہاں پہ گوشت تھا. تو میں نے کہا یہ کیوں پکایا پھر, آپ تو کھاتے ہیں. کہا یہ قربانی والا. میں نے کہا چنگا سنبھال کے رکھ. تو یہ ہے کہ 40 دن اگر کوئی گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. یعنی 40 دن اس وجہ سے کہ 40 دنوں کے دوران ایک دن جو ہے اللحم ینبت اللحم, گوشت سے گوشت اگتا ہے. یعنی نشو و نما سے گوشت سے گوشت پیدا ہوتا ہے. وَمَن تَرَكَ اللَّحْمَ 40 يَوْمًا, اور وہ جو 40 دن گوشت نہیں کھاتا ہے, سَاءَ خُلُقُهُ, تو اس کا جو خلق, اس کا جو اخلاق ہے, مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, اس کی جو وے آف ڈیلنگز ہیں, اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے, اس میں فرق آ جاتا ہے. اس کا اخلاق وہ تھوڑا سا ڈس مینر سا ہو جاتا ہے, ٹیمپر لوز کرتا رہتا ہے وہ شخص. اس وجہ سے فرمایا کہ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنَيْهِ. ایسی صورت اگر بن جائے کہ وہ بد اخلاق ہو گیا ہے, ڈس مینر ہو گیا ہے, اس کا ایٹیکیٹ ٹھیک نہیں رہا ہے, اور وہ لوز ٹیمپر ہو گیا ہے, بات پہ اس کو طیش آ رہی ہے, تو ایس دوران اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کے کان میں اذان کو کیا کہیں, ایک اذان ہونے دی 3 دن, ایک اذان اس ٹائم جو ہے نا. اگر اس طرح اگر بد اخلاق ہو جائے آدمی تو فرمایا کہ اس کے کان میں اذان کہیں. اذان, یہ بچے سے پیدا ہونا تو اذان کہنا ہے, اتنا اونچا نہیں رکھا مخواہ اس نے پردے چڑھا نا, اللہ اکبر اللہ, اس طرح یعنی آرام کے ساتھ اس اذان کہیں اس کے کان میں. تو یعنی ویسے بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی بد اخلاق ہو جائے, بدتمیز ہو جائے اور ڈس مینر ہو جائے, بات نہیں سنتا ہو, تو اس کے لیے بھی روایات یہی ہیں کہ اس کے کان میں بھی اذان و اقامت کہیں. تو اذان و اقامت کہنے سے اس کی اخلاقیات ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ فائدے ہیں. اگر کسی گھر میں پرابلم چل رہے ہیں, یعنی وہاں پہ یعنی جو نیگیٹو فورسز ہیں وہاں پہ ہیں, اور سمجھتا ہے کہ وہاں پہ دوسری مخلوقات بھی ہیں اس گھر پہ, تو اس کے لیے بھی ہر کمرے میں اذان کہیں. اذان کہنے سے وہ جو نیگیٹو ہیں وہ چلی جاتی ہیں, وہ جو یعنی وہاں سے نکل جاتی ہیں. یہ بھی احادیث میں ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ 40 دن جو آپ کو بات بتا رہا تھا. اچھا, مسواک کر کے برش انسان کرتا ہے جو ہے نا, وہ واشنگ دی ٹیتھ, یعنی جو دانت صاف کرنے ہیں. حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سے تاکید فرماتے ہیں کہ یا علی, ایک جو ہے نا حدیثوں میں یا علی, it is I think is more than 1,000 times. حضور معظم میں یا علی کہہ کے جو ہے نا وہ یا علی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے یا علی. فرمایا کہ
یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ تاکید اپنے وسیع کو، اپنے جانشین کو اس لیے کرتے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پہچانیں. وہ پنجابی کہنا نا سنانیاں دین ہو تے دسینیاں. ہاں اس طرح یعنی اس طرح بہت سارے خطاب آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی حضور کو ہیں، لیکن وہ اصل میں حضور کو تھوڑے ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی حضور کو تو بتایا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ تاکید کی جاتی ہے. یہ ہے یعنی بعض اسی وجہ سے بعض جو مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سیدھا جو ہے نا ڈائریکٹ لے جاتے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یا علی علیک بالسواک، یہ جو مسواک ہے نا، برش کرنا اپنے دانتوں کو، یہ علیک بالسواک وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تُقِلَّ مِنْهُ فَافْعَلْ مِنْهُ فَإِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا بِالسَّوَاكِ تَفْضُلُ عَلَى الَّتِي تُصَلِّيهَا بِغَيْرِ سَوَاكٍ 40 يَوْمًا. یعنی کیا ہے مسواک کا جو ہے نا، مسواک یعنی برش کرنا، یہ اپنے ٹیتھ کو، اپنے دانتوں کو مسواک کرنا جتنا ممکن ہے. اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، جتنا بھی ہو سکے تھا. بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بالخصوص ہر نماز مسواک کر کے پڑھیں. یعنی کہ جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں تو پہلے کیا کریں، اپنے دانتوں کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں، اس طرح یعنی ٹھیک ہے. اس سے ورنہ آپ کے مسوڑے جو ہیں نا وہ آپ کے وہ خراب ہو جائیں گے جب آپ اس کو دوسرے انداز کے ساتھ یعنی طولی حساب سے جو ہے نا آپ اس کو. تو یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ یعنی برش کر کے ایک نماز کی ادائیگی 40 نمازوں سے افضل ہے. یعنی ایک آپ نماز پڑھتے ہیں مسواک کے ساتھ، یعنی وہ برش کر کے یہ اپنے جو ہے نا پڑھتے ہیں، اس نماز سے افضل کیسے، یعنی 40 نمازوں 40 نمازوں کو 40 پڑھنا رہو تھے. فرمایا کہ ایک نماز جڑی نا، ایک نماز کیا ہے وہ افضل ہے اس 40 سے. یعنی کیا ہے تفضل علی التی تصلیھا بغیر سواک 40. اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کر رہا ہے، میکنگ ٹیلز کر رہا ہے دوسرے کو، من اغتاب مسلما او مسلمتا لم تقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما. اگر کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو اللہ 40 دن اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن قبول نہیں کرنا. 40 دن. وہ کوئی ایک مولانا صاحب یہاں آئے ہوئے تھے بولٹن میں، انہوں نے غیبت کے اوپر ایک تقریر کر دی، جھاڑ دیا سب کو. اب وہ جو سنتا رہا نا ادھر جمعہ بھی پتہ ہے، یاد ہے جمعہ بھی اس نے آ کے یہاں معافی مانگی. وہ یہی اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت سخت حدیث ہے. یعنی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دوسری غیبت 40 دن اپنی نمازیں برباد کرتے رہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے 40 دن. ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے کافی 10-12 سال پہلے کی بات. وہاں پہ ایک آدمی جس طرح ہمارے یہاں ہماری تو خوراک ہی بنی ہوئی ہے، یعنی غیبت جب تک نہ کریں اس وقت تک تاب ہی نہیں آتی ہمیں. اس نے گھر میں بیٹھے ہوئی کام شروع کیا. تو مولانا صاحب تھے یہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہوں گوشت نہیں کھاتے تھے، وہی بیٹھے تھے. انہوں نے وہ پلائی انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنی 40 دن کی بدبخت جو ہے نا وہ نمازیں، ہم کیوں اپنی نمازوں کو خراب کریں کسی کے؟ 40 دن اس کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتے. 40 دن اگر جو ہے نا وہ کہتے الا یغفر لہ صاحب، سوائے یہ کہ وہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کرے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کر کے شہید بھی ہو جائے، ویسے بہت کام ہی ہوتا ہے شہادت، اللہ ہر ایک کو تھوڑا دیتا ہے، غیبتوں کرنے والوں کو تو نہیں، لیکن ہو گئی ہے کسی جگہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد اس سے بعد میں ٹھیک ہو، صحیح، وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک یہ معاف نہیں کرے گا. ویسے تو کیا ہے جب شہید ہوتا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے.
لیکن سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اپنے، اللہ اپنے گناہوں کو معاف کرتے، بندوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے، بندوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بندوں کے گناہ باقی رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ کسی کی جو ہے نا خواہ ایک بہت بڑا ستم ہے، اور اس کا کوئی بھی دھیان نہیں کرتا ہے ہمارے یہاں، کوئی کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں۔ سب سے بدترین جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دو۔ اب وہ دھوتے ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب ٹائم اتنا لگتا ہے کہ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ امام کی شہادت ہو رہی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، شہادت کے بعد وہ شامی کہتے ہیں، وہ شام والے وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کا کیا کام تھا جناب مسجد میں جانا؟ علی مگر نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا، توجہ کی، یعنی پروپیگنڈا اس طرح ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے آسان طریقہ ہے کسی کے خلاف جو ہے نا وہ شروع کر دو، بہت غلط ہے۔ بالخصوص کسی کے بچوں کے سلسلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں پنجابی میں بڑا وہ ہوتا ہے، آپس میں جتنی مرضی لڑائیاں ہوں، ہمارے یہاں کلچر جو ہے نا ایک ہی ہے، لیکن اس کے بچوں کے مطابق کوئی بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بڑے سخت قسم کے آپس میں بڑے اختلاف، لیکن جب ان کے بچے ملتے تھے، ہاں بچے کے حال ہے، کہا ٹھیک ہے سارے یہاں سے اس سر کے اوپر آتے، یہی چیزیں بعض اوقات سلو کا باعث بن جاتی تھی، یہی چیزیں یعنی ہاں وہ کیا ہے، جب بات کرتے تھے نہیں ابو جی آج ملیں نا، انکل اور میں، وہ بھی بچے ہی بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام، نہیں آج ملے، آج سب کے بارے میں انہوں نے یہی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ مصالحت کا باعث بن جاتی، یہ چھوٹی چیزیں یعنی کیا ہے کسی کے بچوں کے مدد، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بچے تو سارے نے سانجن ہیں جی، سب کے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس طرح حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی کے بچوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بات۔ یہ چیز فرمائے اسی طرح اغتاب من اغتاب، جو شخص بھی غیبت کرتا ہے کسی مسلمان کی یا کسی عورت کی، مسلمان مرد ہو یا مسلمان ہو۔ حضور ایک دفعہ بیٹھے تھے، اب میں نام تو نہیں لیتا، ازواج میں سے ام المومنین ہیں، ام المومنات ہیں، تو وہ جو آئی تھی خاتون حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو حضور کے پاس جو بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے کہا اچھا وہ آئی تھیں، یعنی مطلب بتانے کے لیے چھوٹے کا داڑھی، حضور نے فرمایا تم نے غیبت کی، وہیں پہ کہا تم نے غیبت کی، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اب ضروری نہیں ہے تو زبان ہی کے ذریعے جو ہے وہ غیبت ہو، بعض اوقات انسان اپنے ایکشن کے ذریعے، فرض کیا کہ ایک آدمی ڈسیبل ہے اور وہ آتا ہے اور کہتے ہیں ماشاءاللہ جناب، یہ ماشاءاللہ تھوڑا ہے، اسے آپ کو جنت میں درخت نہیں لگنے والا ہے، یہ غیبت ہے، یہ تہمت ہے، یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا اس طرح آپ یہاں توہین کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کا آپ کو جو ہے نا وہ جنت میں ایک درخت جو ہے لگ جائے گا ماشاءاللہ کہنے، جیسے کوئی درخت نہیں لگنے والا ہے، ایسے ڈنڈے پڑنے والے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ غیبت میں انسان اپنی زبان کو استعمال کرے، بعض اوقات اس کے ایکشن کے ذریعے، بعض اوقات اس کے فعل کے ذریعے، بعض اوقات اس کی اداؤں کے ذریعے بھی یہ غیبت ہوتی۔ ایک نابینا کی انسان مدد کرتا ہے، جی ڈسیبل ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتا ایک انسان، ہوتا ہے نا یہاں پہ، اب مثلا فرض کی روڈ کراس کرنا ہے، اس نے روڈ کراس کرتا جی، یا مثلا کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے، کسی صحرا میں ہے، کسی بیابان میں، اس کو تو نظر نہیں آتا کون سے جو ہے نا وہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ اب نابینا ہے، کھائی آ رہی ہے آگے، بہت بڑا گڑھا آ رہا ہے، وہ تو جا رہا ہے اپنے اس میں جی، اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من قاد غریرا 40 خطبة على ارض سهلة لا يفي بقدر عبرة من جميعه، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نابینا کو دشت و بیابان میں
40 قدم تک اس کی رہنمائی، اس کا ہاتھ کو پکڑ کے 40 قدم جاتے. 40 قدم کیا ہوتا ہے؟ یہ 40 میں یہاں سے جاؤں گا تو وہ 40 قدم ہو جائے گا، دروازے سے بھی باہر بھی نہیں نکلوں گا، 40 قدم ہو جائے گا. لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ 40 قدم آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، ایک نابینا کی، وہ ڈسیبل ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ساری دنیا یہ سونا بن جائے تب بھی اس کے اجر جو سوئی کا وہ ہوتا ہے نا، سوئی، جی ابرا سوئی کو کہتے ہیں، جی سر سوزن بھی اس کا اجر نہیں بن سکتا. ساری دنیا سونا بن سکتا. 40 قدم آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے. 40 قدم جو ہے نا وہ کیا ہے، 40 سٹیپس جو ہے نا آپ نے اس کی ہیلپ کی. 40 قدم. اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے فَإِنْ كَانَ فِي مَا قَادَهُ مَحْلَكَةٌ جَوَّزَهُ عَنْهَا وَجَدَ ذَلِكَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْيَا 100,000 مرة. اگر آپ نے اسے کسی خطرے سے بچا دیا، یعنی مثلا ظاہر ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جائے گا تو گاڑی کی ٹکر لگ جائے گی اس کو، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے ہیں نہیں ابھی رک جائیں. اس کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تو چلو سسٹم ہے، دوسرے ہیں، بعض کتوں کو لے لیتے ہیں، بعض کو ویسے ان کو سکھاتے رہتے ہیں، لیکن بعض ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پہ وہ سلسلہ ہی نہیں ہے، یہاں بتاتا ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے جملے پھر دوسرے کستے ہیں کہ وہ اللہ الامان الحفیظ، یعنی یہ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یا مثلاً آگے کھائی ہے، گڑھا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ، اور یہ کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ادھر آؤ ذرا جانا، امیزون پہنچا دینا. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اجر اس دنیا کے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا. یعنی کیا ہے؟ 100,000 مرہ، 100,000 یعنی 100,000 کتنا ہوتا ہے؟ 1,00,000. اس دنیا سے 1,00,000 گنا زیادہ اس کا اسے اجر ملے. آپ نے کیا کی؟ اسے بچایا. یہ جو حضور فرما رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی آپ کو کہتا ہوں. حضور جو فرماتے ہیں کہ 1,00,000 گنا زیادہ اس کو اس دنیا کے بارے میں، یہ کوئی ایگزیجریشن یا مبالغہ نہیں ہے. مبالغہ نہیں ہے یہاں پہ، یعنی وہ کہا جائے کہ ہاں جی کوئی مبالغہ کیا جا رہا ہے یا دوسرے کے، نہیں، کوئی مبالغہ نہیں. اتنا اللہ دے گا. اچھا، آپ نے 40 قدم اس کی ہیلپ آؤٹ کیا ہے آپ نے، ایک نابینا کو، ایک ڈسیبل کو جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، تو پوری دنیا کا جتنا، پوری دنیا کے برابر اس میں دیکھیں، کو ہو، دشت ہو، بیابان ہو، سارے، فقط یہ نہیں ہے کہ بولٹن یہاں اس شہر جتنا جو ہے نا اللہ سونا دے، پوری دنیا کے برابر جو ہے نا وہ سونا دے گا. اس کا اجر نہیں بنے گا، اس کا اجر بھی پھر سر سوزن، اور پھر بھی اجر جو ہے نا اس کا مکمل نہیں. کتنی بڑی اللہ نے رحمتیں کی ہیں اگر ہم تھوڑی سی جو ہے نا وہ توجہ کریں. علم حاصل اگر کوئی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کس لیے حاصل کرتا ہے؟ تاکہ جو ہے نا لوگوں کو ہدایت دی جائے. علم کی طرف زیادہ جائیں، زیادہ. اصل طاقت علم کے ساتھ ہے. اصل جو ہے نا انسان کی پاور علم کے ساتھ ہوتی ہے. علم نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اس کی. بچوں سے بھی ہمیشہ، میں جب یہاں بنگلے میں آیا تو میں نے دیکھا ایک ابھی فوت ہو گئے ہیں ہمارے مومن ہیں، مجھے کہا یہ چھٹیاں جو ابھی چھٹیاں گزر رہی ہیں، باس جی قبلہ کیس انہوں دسیے بچہ گیا کام کرنا واسطے، تو وہ پلیٹ گری ہے نا، وہ کسی ریسٹورنٹ میں تھا، کسی ہوٹل میں تھا، کام کر رہا تھا. چھٹیاں جو 6 ہفتے کی تھی، تو انہوں نے کام سے نکال دی. میں نے وہ ڈانٹ پلائی ان کو. میں نے کہا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتے؟ 6 مہینے اپنے بچے، 6 ہفتے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بات کریں، بچوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہیں. 6 ہفتے کے لیے بھی آپ نے کام کرانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے. اس سے جو ہے نا وہ کیا ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں. پھر میں کیا کیا، جو جتنے وہ کر رہے تھے نا A لیول، سب کے گھر گیا.
گھر جا کے سب والدین کو کہا کہ کسی بچے کو بغیر گریجویشن کے اس کو کسی نہیں، ایک کھیپ نکلی اسی بندے سے گریجویٹ کی، ایک کھیپ نکلی وہاں سے۔ علم آپ کی طاقت ہے، علم نہیں ہے، جاہل جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے سوائے دنیا اور آخرت کی بربادی کے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ساری کی سارا شر جہالت ہے، یعنی اصل کل شر فرمائے، اصل کل شر۔ اس وجہ سے کسی آپ یعنی ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں مجھے ہر روز اخلاق کا درس دیتے تھے حضور، ہر روز ہم ہر روز پڑھتے ہیں اخلاق کا درس، ہمیں تو جمعہ آتا ہے اس میں ہم دیر کر دیتے ہیں، مجلس ہوتی ہے اس میں ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، ہفتہ میں ہوتا ہے یعنی یہ کیا ہے، کم از کم ہم ایک دو چیزیں تو سیکھ لیں، ایک دو چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ سیکھنے والا ہو تو ایک دو چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ اور نے ایک چیز سیکھی تھی، ایک چیز نے اس کو جو ہے نا، اس نے کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کا ماں کا نام جو ہے نا بغیر خیر کے نہیں لے سکتا۔ ایک جملے نے اس کو کیا، ایک جملے نے کیا۔ بہت سارے ہیں، اگر میں اس پہ خود ایک تقریر کروں نا کہ ایک جملے سے انسان کی تربیت اور انسان کو ہوتا ہے، یہ الگ ایک جو ہے نا وہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر 40 منٹ کی جو ہے نا وہ خطبہ دے رہا ہوں تو اس میں ساری باتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک کوئی پک ایسی کرتا ہے کہ وہی کافی ہوتی ہے اس کی زندگی کے اصلاح کے۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے، من خرج یطلب بابا من علم لیرد به باطلا الى حق وضلالة الى هدى کان عمله ذلك كعبادة متعبد 40 عام۔ اس لیے وہ علم کو حاصل کرتا ہے تاکہ حق کو پہنچائے اور گمراہی کو دور کرے۔ فرمایا کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل اس کا، فقط یہی عمل اس لیے وہ گھر سے نکلا ہے کہ عبادت مطابق 40 سال اگر کوئی عبادت کرتا رہے نا تو اس سے بھی یہ افضل ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اہل بیت اطہار۔ میں ٹائم تمام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو آخر ہے، میں چونکہ چاہتا تو یہ تھا کہ مسجد کے سلسلے میں بھی حضور نے جو فرمایا ہے 40 کی عدد وہاں پہ ہے، ذکر یونسی ہے 40 کا عدد وہاں پہ ہے، حضور کا اعلان رسالت ہے 40 کا عدد وہاں پہ ہے، حابیل کی شہادت ہے ان کے اس میں 40 کا عدد ہے، سورہ حمد کی برکات ہیں، اس میں تھوڑی سی چاہیے، بڑی ویسے کوشش تھی کہ میں اس 40 کے جو عدد ہے اس پہ آج گفتگو کو تمام کرتا، لیکن نہیں ہو سکی ہے اور سیدھا 40 کی زیارت کے اوپر جاتے، لیکن باہر کیف وہ کہنا نا کہ اتنا کھائیے نا جتنا، ہاں وہ عزم بھی تو کرانا ہے نا وہ سارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے، انشاءاللہ آفتوں مصیبتوں سے بچائے اور رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، حاسدوں منافقوں کو شر سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور ساری نعمتوں کا اگر خلاصہ کر دیا جائے تو جو نعمت عظمیٰ ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور ساری کی ساری برکات جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، ساری برکت، ساری رحمت، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب رحمت، ان کا پیغام رحمت، ان کا قرآن رحمت، ان کی اطرت رحمت، ان کے اہل بیت رحمت، ہر چیز میں رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ذکر للعالمین، سارے عالمین کے لیے۔ بہت بڑا جو پیغام ہے حضور کی زندگی میں، وہ پیغام، ایک سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام وحدت۔ قرآن نے اس کو احسان کے طور اس جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے اس کا، کہ تم یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اخلاقیات تمہاری کتنی کمزور تھیں، حضور کا صدقہ بنا ہے ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں بے دردی، ظلم، بربریت، بد اخلاقی، اس معاشرے میں حضور آئے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ہزار سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور کا پتھر مارتے تھے۔ فرق ہے، یہ سارا حضور کا صدقہ ہے۔ اس وقت آپ آ رہے ہیں یہاں پہ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ سارا حضور معظم ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ انسائٹ، انلائٹننگ، اس میں جو ہے نا وہ علم ہے۔ اپنی گاڑی کی ونڈو کھلی چھوڑ۔ کہاں پہ گاڑی؟ وہ سامنے پارکنگ، گرے لیکسس 23 ریج، وہ اپنی گاڑی کی ونڈو کھلی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ صدقہ حضور کا ہے، یعنی ہمیں انسان بنایا، ہمیں دین سکھایا، ہمیں قرآن جیسی نعمت دی ہے، یعنی اس دوران عجیب سے حالات، یہ وہ حالات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں ایسی قوم میں خدمت کرنا، ایسی قوم میں تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے، آسان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ ہوٹنگ کرتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے، لیکن جو حضور کے ساتھ ہوا حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی۔ سب سے پہلا جو قوم نے کام کیا ہے نا وہ الزام تراشی۔ ہر نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر نبی جب بھی کہے توحید کی بات، یہ تو بالکل جو ہے نا پاگل ہے، یہ تو بالکل جو ہے نا مجنون ہے، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں بول رہے۔ لفظ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کہ میں وہ جملے بولوں کہ جو قوم بولتی تھی ہر نبی کے سلسلے میں۔
لیکن حضور کے سلسلے میں اوجری پھینک رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اوجری پھینک رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، جی جادوگر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں. ایک لمحہ بھی اپنے پیغام سے نہیں، حتیٰ کہ جس روٹ سے جاتے تھے وہ روٹ بھی نہیں بدلا ہے. جس راستے سے جاتے تھے ہم ہوں تو ہم کہیں یا رسول اللہ راستے تو بہت ہے، راستہ بدل فرمائیں گے کہ نہیں، میں اپنا راستہ نہیں، میں ان کے راستے بدلنے کے لیے آیا. ان کے راستے بدلنے یعنی کیا ہے؟ حضور نے اس طرح کی وحدت کا جو پیغام ہے، سبحان اللہ. کنتم آدان، یعنی قرآن کہتا ہے تم آپس میں کتنے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، میرے حبیب کے صدقے میں حضور نے کیا کیا؟ سب کو بھائی بنا دی. سب سے پہلا کام جو مدینہ میں حضور نے کیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب کو بھائی بنا. ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر. لیکن انہوں نے انصار نے بھی کمال کر دیا، کمال کیا انہوں نے. حضور نے جب بھائی بنا تو انہوں نے بعض نے اپنی جائیدادیں ہی تقسیم کر دی. انہوں نے کہا حضور نے بھائی بنا دیا ہے نا. ایک وہاں پہ ایک سینٹر ہے یہاں پہ نارتھ ویسٹ میں، تو ان کے کزن تھے. انہوں نے کہا وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد بھائی نے اپنی فیس نہیں دی ہے تو آپ نے اپنی دے دی. انہوں نے کہا لحم کا لحمی ہے، پیسوں کا پیسے نہیں. جی وہ ہم نہیں دیتے، وہ پیسوں کا پیسے نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا وہ کام ہم نے، یعنی کیا ہے وہاں پہ نہیں. انہوں نے اپنی آدھی جائیداد، کسی کے پاس 2 گھر تھے 1 گھر نہیں، حضور نے بھائی بنا دیا. حضور نے بھائی بنا دیا، لہٰذا جو ہے نا وہ ایک گھر آپ کا. یعنی بعض کے ہاں یعنی عجیب انداز کے ساتھ. اور پھر ایک بھائی باقی رہ گیا. سب کو جب بھائی بنایا تو ایک بھائی باقی رہ گیا. فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. آخرت میں میرے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم کیا حضور کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں. اللہ آپ سب کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور یہ خیر و برکت آپ سب کی گھر والوں پہ، اہل خانہ پہ، خانوادے پہ، کمیونٹی پہ اللہ نصیب فرمائے. اور بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.